اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان صرف لوڈ شیڈنگ، ٹریفک اور چائے کا نام ہے تو آپ نے شاید پاکستان کی برائٹ سائڈ کبھی دیکھی ہی نہیں۔ آج نہ تو ہم پالیٹکس کی بات کریں گے اور نہ ہی کرپشن کی، صرف اس پاکستان کی بات کریں گے جہاں دنیا کی سب سے خوبصورت زمین، سب سے پیٹریوٹک لوگ اور سب سے انسپائرنگ کہانیاں موجود ہیں۔ پاکستان کی زمین پر نظر ڈالیں تو نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک یہ ملک ہر رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ کراکرم اور ہمالیہ کی برفیلی چوٹیاں اور سوات کے باغوں سے لے کر ہنزا کی شفاف جھیلوں تک، یہ سب اللہ کی قدرت کا ایک نیا منظر پیش کرتے ہیں۔ اور یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور ہاں، سوئٹزرلینڈ تو فیمس ہے ہی، لیکن اسکردو اور ہنزا بھی کسی فیری ٹیل سے کم نہیں۔ پاکستان صرف خوبصورت مناظر کا ملک نہیں، یہ قدرت کی انمول دولت سے بھی مالا مال ہے۔ ہمارے پاس تھر کے صحرا میں دنیا کا سب سے بڑا کولڈ ریزرو ہے جو صدیوں تک ہماری انرجی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ بلوچستان کی زمین میں چھپا ہوا کاپر اور گولڈ کا خزانہ ریکو ڈیٹ جیسے پروجیکٹس میں نظر آتا ہے۔ کھیوڑا کی نمک کی کان دنیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن ہے جہاں سے ہزاروں ٹن نمک ہر سال نکلتا ہے۔ اور صرف منرلز ہی نہیں، پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین اریگیشن سسٹم ہے جو انڈس ریور کے ذریعے ہماری زرخیز زمین کو پانی دیتا ہے۔ ہمارے ریسورسز اتنے ہیں کہ اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو نہ صرف ہم اپنے ملک کو خوشحال بنا سکتے ہیں بلکہ دنیا میں اپنی پہچان بھی ایک قدرتی دولت رکھنے والے ملک کے طور پر بنوا سکتے ہیں۔ مگر یہ زمین صرف خوبصورت مناظر اور ریسورسز کا نام نہیں، اس کی پہچان اس کے ہیروز کی وجہ سے ہے۔ جیسے قائد اعظم جنہوں نے ہمیں آزاد کروایا، علامہ اقبال جن کے خواب کی بدولت ہمیں آزادی ملی، راشد منہاس جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ملک کی عزت بچائی، ایم عالم جس نے صرف 1 منٹ میں 5 ہوائی جہازوں کو گرایا، عبدالستار عیدی جنہوں نے انسانیت کا پرچم بلند رکھا، اور عرفہ کریم جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ پاکستانی ٹیلنٹ کا عمر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کا ایک ویڈیو میں ذکر کرنا ناممکن ہے۔ ان لوگوں نے نہ ریسورسز کا بہانہ کیا اور نہ ہی مشکلات کا گیلہ کیا، صرف اپنے مضبوط ارادوں کا سہارا لیا، اور آج ان کا نام تاریخ میں روشن ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ یہ کیسے کر گئے، سوال یہ ہے کہ ہم کب شروع کریں گے۔ پاکستان کی مہمان نوازی کے تو کیا ہی کہنے، یہ مہمان صرف مہمان نہیں ہوتا بلکہ اسے تو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا ہے۔ دور دراز گاؤں سے لے کر بڑے شہروں تک اگر آپ کسی کے گھر چلے جاؤ تو میزبان کا بس نہیں چلتا کہ وہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے رکھ دے۔ اور یہ صرف کھانے کا معاملہ نہیں، یہ ایک جذبہ ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہو۔ اس لیے تو جب فورن ٹورسٹ پاکستان سے واپس جاتے ہیں تو وہ صرف فوٹوز نہیں لے کے جاتے، وہ یہاں کے لوگوں کا پیار اور مہمان نوازی کی ایک نئی مثال ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Even the second time I went back, it was way more hospitable, but it was literally the hospitality I've never experienced in my life. Number one, I think hands down has to be, I think we'll probably both agree on this, will have to be Pakistan. The hospitality we were shown in Pakistan is out of this world. Huh? Huh? Yeah guys, you see Pakistani hospitality, I don't know what to do. No. Why? Are you boss? How I can pay? No, easy paisa transfer. No need to Bank pay. transfer. You are my mehman, no need to pay. Bahut shukriya. Such a lovely, nice Karachi man. I really appreciate for your hospitality. پرابلمز ہاں وہ تو ہیں اور وہ تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن اپنے ملک کو صرف ان سے ڈیفائن کرنا، اس کی کہانی کا آدھا حصہ مس کرنا ہے۔ پاکستان کی برائٹ سائڈ تبھی چمکے گی جب ہم اس کو پہچانیں گے، اپریشیٹ کریں گے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے آج کے حالات کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کی محنت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ملک کی خوبصورتی صرف دیکھنے کے لیے نہیں، اسے سنبھالنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو اس 14 اگست صرف پرچم نہ لہرائیں، دل میں یہ ارادہ لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے پاکستان کو اس مقام تک لے جائیں جہاں اس کی اصلی پہچان شائن کرے۔